بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ سے محبت و عقیدت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظیم والدہ محترمہ سیدۃ النساء سیدۃ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے انتہا درجہ محبت و عقیدت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہمیشہ اپنی والدہ ماجدہ کی یاد میں معمور رہتا تھا، اور اکثر مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے عظیم رشتہ کو وہ بلند مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی تھی جو مقام بشریت میں سب سے اعلیٰ و مکرم ہے۔ ایک موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی نے ماں کی عظمت کو اس طرح بیان فرمایا: الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، اور پھر ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کو جہاد فی سبیل اللہ پر بھی مقدم قرار ٹھہرا دیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کے لال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے بعد انسانیت کے لیے ماں پر فخر کرنے کے لیے اور کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لو کنت ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت فاتحۃ الکتاب تنادى یا محمد لاجبتها لبیک، اگر میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو اس حال میں پاتا کہ میں عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور پھر میری والدہ مجھے آواز دیتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں ان کی آواز پر لبیک کہتا۔ سلام ہو سیدۃ آمنہ طیبہ طاہرہ پر جو تمام ماؤں کی سردار ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور اس میں طویل قرات کرنا چاہتا ہوں، پھر مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر اپنی نماز مختصر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ مجھے اس کی ماں کا تکلیف میں ہونا پسند نہیں۔ حسن کائنات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس ظاہری دنیا میں رہے، ماں کا حسین تصور آپ کے ذہن میں باقی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے، جہاں بھی ٹھہرے، ماں کی یادیں ساتھ رہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ماں کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اس کی بلندی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رشتہ ماں کو جو مقام و مرتبہ ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا، دنیا کی کسی جدید سے جدید تہذیب اور معاشرے میں شاید ہی اس کی کوئی مثال مل سکے۔ ایک موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا ابن الفواتم والعواتق، میں فاطماؤں اور عاتقاؤں کا لخت جگر ہوں۔ فاطم جمع فاطمہ کی ہے، جس کا معنی ہے دنیاوی علائشوں سے پاک۔ عرب میں ان خواتین کی شرافت ضرب المثل کا درجہ رکھتی تھی۔ عواتق جمع عاتقہ، عرب میں عاتقہ ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو پاک و طاہر ہو۔ لغت کے اعتبار سے عاتق و عاتقہ شریف و کریم اور صاف ستھرے مزاج کو کہتے ہیں، خصوصاً وہ خواتین جو خوشبو سے معطر ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات طیبات میں فاطمہ اور عاتقہ نام کی بہت زیادہ خواتین ہوئی ہیں، اور اسی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطماؤں اور عاتقاؤں کا بیٹا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماؤں پر فخر کرتے ہوئے ببانگ دہل فرمایا کرتے تھے: انا ابن العواتق من سلیم، میں بنی سلیم کی کریم عورتوں کا بیٹا ہوں۔ ایک موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت و انکساری کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا: انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید، میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء سیدۃ آمنہ ہی ہیں، لیکن چند خوش نصیب ایسی خواتین بھی ہیں جن کا شمار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدوں میں یعنی ماؤں میں ہوتا ہے، جن میں کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، وہ رضائی مائیں ہیں،
اور وہ کچھ خواتین جو سیدۃ آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدۃ حوا علیہ السلام تک سلسلہ رحم میں آتی ہیں، وہ بھی امہات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رضائی ماؤں کا مختصراً تذکرہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کلپ میں ہم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔